اتہاس کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یعنی مغل سلطنت کو بھلا آج کے دور میں کون نہیں جانتا ہے۔ چاہے بات ہو رہی ہو ان کے دور میں بسائے ہوئے شہروں کی یا پھر ان کے بادشاہوں کی طرف سے بنوائی گئی خوبصورت اور عالیشان عمارتوں کی، یہ ساری ہی چیزیں آج بھی اتنی ہی زیادہ مشہور ہیں کہ جتنی آج سے صدیوں پہلے ہوا کرتی تھیں۔ اور مغل سلطنت کی انہی ساری مشہور چیزوں میں سے ایک مشہور چیز انارکلی بھی ہے، ایک ایسی عورت کہ جس کو آج بھی سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی محبت کی نشانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انارکلی ایک ایسی عورت ہے کہ جس کے اوپر ابھی تک ہماری اس دنیا میں نہ صرف بہت ساری قصوں کہانیوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ٹی وی سیریلز اور موویز بھی بنائی جا چکی ہیں۔ خاص طور سے بالی ووڈ انڈسٹری میں بننے والی مغل اعظم تو پوری دنیا میں سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی۔ اس مووی میں انارکلی کی کہانی کو لوگوں نے کتنا زیادہ پسند کیا تھا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس مووی کی شہرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور آج بھی بے شمار لوگوں کی طرف سے اس مووی کو بڑی شوق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ آر ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اگر آپ لوگ انارکلی سے ریلیٹڈ کسی کتاب کو پڑھیں گے یا پھر کسی مووی کو دیکھیں گے تو تھوڑی بہت چینجنگ کے ساتھ ہر چیز میں انارکلی کی ایک ہی کہانی کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہانی یہ ہوتی ہے کہ مغل سلطنت کے مشہور بادشاہ یعنی جہانگیر کے جس کو شہزادے سلیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کو انارکلی سے محبت ہو گئی تھی، مگر بادشاہ اکبر کے جو رشتے میں شہزادہ سلیم کا باپ بھی ہوا کرتا تھا اس کو یہ محبت بالکل پسند نہیں تھی، اسی لیے اس نے شہزادہ سلیم کو انارکلی سے دور رہنے کا حکم دیا، اور جب شہزادہ سلیم نہیں مانا تو اکبر نے ایک دن حسین و جمیل انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوانے کا آرڈر دے دیا، اور اس طرح سے اکبر کے صرف ایک حکم پر انارکلی نام کی اس خوبصورت لڑکی کو زندہ ایک دیوار میں چنوا دیا گیا تھا، اور بس تبھی سے انارکلی اور شہزادہ سلیم کی یہ محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا میں مشہور ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو، یہ تو انارکلی کی وہ کہانی ہے کہ جو ہم کو کتابوں یا پھر موویز میں دکھائی جاتی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم انارکلی کی اس کہانی کو اتہاسک طور پر جانچنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا سچ میں مغلوں کے اتہاس میں انارکلی نام کی کوئی ایسی عورت ہوا بھی کرتی تھی یا پھر یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے، اور اگر ہوا بھی کرتی تھی تو کیا سچ میں اس انارکلی کی بالکل یہی کہانی تھی یا پھر اس سے بالکل الگ تھی؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کچھ اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ انارکلی کا اصلی نام نادرا بیگم ہوا کرتا تھا، کہ جو شرف النساء کے نام سے بھی بہت زیادہ مشہور تھیں۔ ان کے والد یعنی فادر ایران کے ایک مشہور تاجر یعنی بزنس مین ہوا کرتے تھے، اور ایک بار جب وہ اپنے بزنس کے کام سے ہی بھارت دیش کی طرف آ رہے تھے تو راستہ میں ان کی جھڑپ خطرناک ڈاکوؤں سے ہوئی، اور اس جھڑپ میں نادرا بیگم یعنی انارکلی کے والد مارے گئے، اور انارکلی کو گرفتار کر کے کابل کے حاکم یعنی مان سنگھ کو پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا گیا۔ دوسری طرف مان سنگھ نے اس خوبصورت لڑکی کو تحفے کے طور پر مغل سلطنت کے بادشاہ یعنی اکبر کو پیش کیا۔ اکبر نے جب نادرا بیگم کی خوبصورتی کو دیکھا اور اس کے گالوں پر موجود لال رنگ کو دیکھا تو اس کا نام انارکلی رکھ دیا اور اس کو اپنے محل میں جگہ دی۔ نادرا بیگم یعنی انارکلی کو اکبر کی طرف سے محل میں ان عورتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا کہ جن عورتوں کی ذمہ داری جشن کے وقت محل میں ڈانس کرنا ہوا کرتی تھی، مگر دھیرے دھیرے اکبر کا بیٹا یعنی شہزادہ سلیم کہ جو بعد میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا تھا، اس کو انارکلی سے محبت ہو گئی، اور اکبر کے ایک قریبی وزیر یعنی ابو الفضل کے ذریعے سے جہانگیر اور انارکلی کی اس محبت کی خبر اکبر تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اکبر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا بیٹا جہانگیر ایک ایسی عورت سے محبت کرے جو نہ صرف اسٹیٹس میں ان سے نیچی ہو بلکہ محل میں ڈانس کرنے والی ہو۔ اسی لیے جب اکبر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ابو الفضل کی بات بالکل سچ ہے تو اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے جہانگیر یعنی شہزادہ سلیم کو ایک شاہی کام سے محل سے بہت دور بھیج دیا، اور اس کے بعد انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوانے کا آرڈر دے دیا۔ اتہاسک کتابوں میں انارکلی کا سب سے پہلا ذکر ولیم نام کے ایک ایسے انگریز رائٹر نے کیا تھا کہ جو سن 1611 میں اپنے بزنس کے کام سے لاہور آیا تھا۔ لاہور میں جب اس کی نظر ایک مقبرے پر پڑی تو اس
اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا مقبرہ ہے۔ جواب میں لوگوں نے بتایا کہ یہ نادرہ بیگم نام کی ایک ایسی عورت کا مقبرہ ہے کہ جس کو اکبر کے حکم پر زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، آج بھی پاکستان کے شہر لاہور میں نہ صرف انارکلی کے نام سے ایک مشہور اور بڑی مارکیٹ موجود ہے، بلکہ ایک ایسا مقبرہ بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ اسی انارکلی کی قبر ہے کہ جس کی کہانیوں کو ہمیں ابھی تک کتابوں یا پھر فلموں میں دکھایا جاتا رہا ہے، یعنی وہی انارکلی کہ جس کو اکبر کے حکم پر دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا تھا۔ مگر دوستو، یہ اتہاس کا صرف ایک پہلو ہے۔ اگر بات کریں دوسرے پہلو کی تو مولوی نور احمد چشتی نے اپنی کتاب تحقیقات چشتی میں صاف طور پر لکھا ہے کہ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی کہانی پوری طرح سے جھوٹ ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے، ورنہ تو اکبر بادشاہ نے نہ صرف نادرہ بیگم کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے انارکلی کا نام دیا تھا، بلکہ اس کو اپنی بیگم بھی بنایا تھا، اور بعد میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہی یہ اکبر کی دوسری بیویوں کے حسد کا شکار ہو گئی تھی، اور اسی حسد کی وجہ سے ہی آگے چل کر یہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جس نے اس کی جان لے لی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اکبر دکن کے دورے پر گیا ہوا تھا تب ہی کسی بڑی بیماری کی وجہ سے نادرہ بیگم کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ مغل سلطنت کے بھی سارے ہسٹوریکل ریکارڈ انارکلی کے بارے میں پوری طرح سے خاموش ہیں، ورنہ اگر سچ میں انارکلی تھی تو کہیں نہ کہیں مغل سلطنت کے کسی ہسٹوریکل ریکارڈ میں اس کا نام ضرور ملنا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ جہانگیر کی خود کی لکھی ہوئی ہسٹری کہ جس کو تسکے جہانگیری کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کتاب میں بھی انارکلی کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، ورنہ اگر آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کتاب میں جہانگیر نے اپنی زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے پل کو نوٹ کیا ہے، تو بھلا جہانگیر اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز یعنی انارکلی کو کیسے بھول سکتا تھا۔ اب اگر بات کریں لاہور میں موجود اس مقبرے کے بارے میں کہ جس کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین ہے کہ شاید یہ انارکلی کا مقبرہ ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ مقبرہ انارکلی کا نہیں بلکہ جہانگیر بادشاہ کی ہی ایک ملکہ کہ جس کا نام صاحب جمال تھا، اس کا مقبرہ ہے۔ اب کیونکہ شروع میں اس مقبرے کے چاروں طرف انار کا باغ ہوا کرتا تھا، اسی لیے اس کا نام انارکلی پڑ گیا تھا، حالانکہ بعد میں دھیرے دھیرے انگریزوں کے دور میں یہ باغ پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا، اور آگے چل کر دھیرے دھیرے اسی انارکلی کے نام کی وجہ سے وہ کہانی بننا بھی شروع ہو گئی تھی کہ جو کہانی آج کے دور میں ہم لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، اور اس کہانی کو بنانے میں سب سے بڑا رول ادا کیا تھا ان لوگوں نے کہ جو لوگ ناٹک اور موویز کی کہانی لکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے 1922 میں اردو ناٹک کار امتیاز علی نے اردو رومانس ناٹکوں کی طرز پر انارکلی کے اس ناٹک کو تیار کیا تھا۔ بعد میں لوگوں کو اس کی کہانی بہت پسند آئی تھی اور دھیرے دھیرے بہت ساری موویز بھی بننا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کہانی پر بہت ساری جو موویز بنی تھیں ان میں سب سے زیادہ شہرت اس مووی کو ملی کہ جو بالی ووڈ انڈسٹری میں مغل اعظم کے نام سے بنائی گئی تھی، اور آج کے دور میں جو یہ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی یہ کہانی اتنی زیادہ مشہور ہے، اس کا کریڈٹ بھی کہیں نہ کہیں مغل اعظم نام کی اس مووی کو ہی جاتا ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔